والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ آج یہاں پر مختلف مسالک اور مذاہب کے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ ہماری نشست ہوئی ہے، جس میں انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز کو الحمدللہ اس وقت تک پورے ملک کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز جو ہیں ان کو بھرپور طریقے سے منظم کیا جا رہا ہے، صوبائی سطح پر فعال ہو چکی ہیں، ضلعی اور تحصیل سطح کے اوپر ان کو فعال کیا جا رہا ہے، اور جمعۃ المبارک سے، یہ جو پرسوں جمعہ ہے، لاہور سے انشاءاللہ ہم پورے ملک کے اندر ایک مہم شروع کر رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد ہے مقدسات کا احترام۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو نوجوان ہیں، مختلف مذاہب اور مسالک کے ماننے والے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ ایسی چیز کو شیئر کر لیتے ہیں، ایسی چیز کو لکھ دیتے ہیں جس سے دوسرے مذہب اور مسلک کے لوگوں کی توہین ہوتی ہے، اور ان کے عقائد کی توہین ہوتی ہے، ان کے مقدسات کی توہین ہوتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ایک انتشار کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس معاملے میں پورے ملک کے اندر جتنے چرچز ہیں، جو گردوارہ ہیں، جو مندر ہیں، جو مسلم، مسیحی، ہندو، سکھ کمیونٹیز ہیں، اور تمام ہمارے جو مکاتب فکر ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ہم مل کر ایک مہم چلائیں جس کا مقصد یہ ہو کہ مقدسات کا احترام کیا جائے۔ اگر میں آپ کے مقدسات کو نہیں مانتا تو ضروری تو نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کی توہین کروں، میں اپنے لوگوں کو اپنے حلقہ اثر میں اس پہ بات کروں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح محرم الحرام میں امن و امان کے حوالے سے اور ضابطہ اخلاق پہ عمل درآمد کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے ہدایات دی ہیں، ہماری صوبوں سے بات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی تمام جو ضلعی، تحصیل، ڈویژن کی سطح پہ امن کمیٹیاں ہیں ان کی بھی ہم توسیع کر رہے ہیں، ان میں نئے لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں، فعال لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، تاکہ جو مسائل ہیں وہ ایٹ دا اسپاٹ حل ہوں۔ یہ پاکستان سب کا ملک ہے، اس پاکستان میں سب کو رہنا ہے، اس پاکستان کے اندر جو ہے یہ پاکستان، اس میں بلا شبہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور لیکن دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ پاکستان ہے، آئین اور قانون نے ان کو بھی یہ حق دیا ہے، لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے۔ اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کی واضح پالیسی ہے کہ تمام جو مذاہب ہیں، تمام مکاتب فکر ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی کی فضا پیدا کی جائے، ان کے درمیان دوریاں ختم کی جائیں۔ آج آپ دیکھیے کہ اسلامک فوبیا 2-3 واقعات کینیڈا میں ہو گئے ہیں مسلسل، یورپ میں، امریکہ میں ہو رہے ہیں یہ واقعات۔ ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان سے، تمام مسلم مکاتب فکر کے قائدین اور تمام مذاہب کے قتل و قتال، تشدد، کوئی مذہب جو ہے یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ دوسرے کے مسالک کی، دوسرے کے مقدسات کی توہین کریں۔ اسی طرح میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے وہ تمام مقدسات کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، تمام مقدسات کے، تمام مذاہب کے مقدسات کے جو ہے وہ اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی سے جو ہماری تیاری جو ہے وہ محرم الحرام میں امن و امان کے حوالے سے، اور بین المذاہب، بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو لاہور میں جو بڑا ایک مسیحی کمیونٹی کے ہماری عبادت گاہ چرچ ہے، وہاں سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں کہ آؤ پرامن طریقے سے رہنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے
جینا سیکھیں، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرنا سیکھیں. اور اسی طرح میں آج یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سرزمین سے کسی دوسرے کی سرزمین پہ مداخلت نہیں کرتا، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر بھی کہیں سے مداخلت نہ ہو. پاکستان افغانستان میں بھی امن چاہتا ہے، پاکستان اپنے ملک میں بھی امن چاہتا ہے. افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، اور پاکستان کا امن جو ہے وہ افغانستان کا امن ہے. پاکستان کے علماء نے متفقہ طور پر جو ہے تمام مکاتب فکر کے علماء نے افغانستان کے تمام گروپوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو باہمی گفت و شنید سے حل کریں. اور اس سلسلہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہم مشاورت کر رہے ہیں اسلام آباد میں. اگلے جو بدھ ہے جو کہ تقریباً 8 یا 7 جولائی بنتی ہے، 7 جولائی کو اسلام آباد میں مختلف مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کا مشترکہ جو اجلاس اور کانفرنس ہے اس حوالے سے، وہ بھی پاکستان علماء کونسل کے تحت 7 جولائی کو بلائی جا رہی ہے، اور پاکستان علماء کونسل اس کی میزبان ہوگی. اور حکومت پاکستان جو ہے اس کا موقف بڑا واضح ہے. آخری بات میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے پچھلے دنوں کچھ گفتگو کی، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اعتراض پیدا ہوئے. حجاب کے حوالے سے، فحاشی عریانی کے حوالے سے جو وزیر اعظم پاکستان کا موقف ہے یہ تو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے. اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہ نیچی رکھے اور عورت بھی حجاب کرے. اسلام نے یہ نہیں کہا. وزیر اعظم صاحب کے بیان کے ایک حصے کو پکڑا گیا، آپ ایک حصے کو پکڑا گیا اور آ جائیے بابا صاحب، آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. دوسرے حصے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا کہ جی یہ تو پکڑ لیا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ عورتوں کا لباس، یہ بات نہیں بتائی کہ وزیر اعظم نے کیا بات کہی ہے. یہ تو آپ کے تمام ادارے ہم سب اس پر متفق ہیں کہ فحاشی عریانی کا جو ایک سیلاب ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ ذہنوں پر آتے ہیں. ہم سب کو مل کر اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہ تو کسی اور دین نے نہیں دیے ہیں، جو اقلیتوں کو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ تو کسی اور نے نہیں دیے ہیں. تو اسی طرح جو وزیر اعظم صاحب نے اور پاکستان نے امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے اور پوری قوم اس کی تائید کر رہی ہے. اور آخر میں چونکہ ابھی کافی دن کے بعد آج اسلام آباد میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، انشاءاللہ جس طرح پاکستان کے تعلقات تمام برادر اسلامی ممالک کے ساتھ شب و روز بڑھ رہے ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں، وہ مزید بہتر ہوں گے. اگلے جولائی کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بہت سارے ہمارے اسلامی ممالک سے وفود آ رہے ہیں، ان کے قائدین آ رہے ہیں، اور پاکستان کے جو اس وقت ہماری معاہدات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، کویت کے ساتھ، قطر کے ساتھ، متحدہ عرب امارات کے ساتھ، مصر کے ساتھ، جیسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ 39 سال بعد وزیر خارجہ کی سطح کا دورہ جو ہے وہ عراق کا ہوا ہے. 16 سال بعد وزیر خارجہ کی سطح کا دورہ کویت کے وزیر خارجہ یہاں آئے تھے. 10 سال بعد مصر سے ہم ان تعلقات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اسلامک فوبیا کے خلاف اور انتہا پسندی دہشت گردی کے خلاف. تمام مذاہب اور مسالک کے قائدین یہ ساؤتھ پنجاب سے آج ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، علماء اور مذہبی دیگر مذاہب کے جو قائدین ہیں، ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور انشاءاللہ انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کی سطح سے ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی سوال آپ حضرات کرنا چاہیں تو بسم اللہ. نہیں، ہم تو پورا سال ہی کرتے رہتے ہیں اور آپ خود اس کے گواہ ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے اور سب کو مل کر کوشش کرنی ہے.
اور اگر ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں پاکستانیوں میں سب سے زیادہ ٹالرنس ہے، رواداری کا جذبہ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہے، ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ ہے، اور ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور یہ جو افواہ سازی ہے، یہ اس طرح کا عمل ہے، اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہوگی۔ بلا وجہ پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے، پاکستان کے خلاف ایک کمپین چلائی جاتی ہے۔ دراصل یہ تو ایک پاکستان کے خلاف بیرونی ایجنڈا ہے، لیکن سچی صورتحال یہ آج یہ سارے مذاہب کے لوگ، مکاتب فکر کے لوگ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں۔ ہم سارے محرم میں بھی کون ہے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانتا ہو، اور کون ہے جو اپنے آپ کو حسینی نہ کہلاتا ہو؟ اور اسی طرح ربیع الاول آتا ہے، سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت جو ہے اس کو مناتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب ہماری مسیحی برادری کے ایام آتے ہیں، ہندو برادری کے یا سکھ برادری کے، تو اس کو بھی ملک کے اندر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اصل حقیقی تصویر جو ہے وہ ملک کے اندر بتانے کی ضرورت ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جو ایکشن پلان تھا، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس کی جو اس وقت کی شکل تھی، جو ایکشن پلان بنا، اگر اس پر مؤثر اقدامات اور مؤثر عمل کیا جاتا تو یہ چیزیں جو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے مختلف اس میں دریا پسندی، شدت پسندی کے واقعات بھی ہوتی ہیں، تقاریر بھی سامنے آتی ہیں، تو ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قومی ایکشن پلان جو ہے اس پہ 20 نکات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر یہ رویہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قبول کیا جائے، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے۔ اور الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ مسجد، مدرسہ یا مذہبی عبادت گاہیں جتنے اس دور کے اندر مضبوط ہوئی ہیں، ہم نے مدارس کو تعلیم کا درجہ جو ہے وزارت تعلیم کے ساتھ اس کو منسلک کیا ہے، نئے مدارس کے بورڈ بنائے ہیں، اور اسی طرح یہ کسی کو ملک کے اندر مذہب کے نام کے اوپر تخریب کاری یا فساد نہیں کرنے دیا جائے گا۔ جائز سب کے مطالبات جو ہیں، اور میں وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب جو کہ ہمارے بڑے عالم دین تھے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر تھے، ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اسی طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے کچھ جوان جو ہیں وہ 2 شہید ہوئے ہیں، جو افغانستان سے دہشت گردوں نے حملہ کیا اس میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے، ہم پاک فوج کی پشت پہ کھڑے ہیں، اپنے سلامتی کے اداروں کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ اسی طرح میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی پنجاب کو اور ملک کے سلامتی کے اداروں کو کہ انہوں نے جو لاہور میں بم بلاسٹ ہوا تھا اس کے تمام مجرموں کو گرفتار کیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ کے ساتھ اس کو منسلک کیا ہے، نئے مدارس کے بورڈ بنائے ہیں، اور اسی طرح یہ کسی کو ملک کے اندر مذہب کے نام کے اوپر تخریب کاری یا فساد نہیں کرنے دیا جائے گا۔ جائز سب کے مطالبات جو ہیں، اور میں وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب جو کہ ہمارے بڑے عالم دین تھے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر تھے، ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اسی طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے کچھ جوان جو ہیں وہ 2 شہید ہوئے ہیں، جو افغانستان سے دہشت گردوں نے حملہ کیا اس میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے، ہم پاک فوج کی پشت پہ کھڑے ہیں، اپنے سلامتی کے اداروں کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ اسی طرح میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی پنجاب کو اور ملک کے سلامتی کے اداروں کو کہ انہوں نے جو لاہور میں بم بلاسٹ ہوا تھا اس کے تمام مجرموں کو گرفتار کیا ہے۔
بہت شکریہ جی. اسے کو چائے پانی یہ